اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ پچھلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو، تمہارے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس چیز کا ذکر کیا اور اس کے اوپر زور دیتا ہوں کہ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو رب جان کر اور خالق جان کر اس کی تعظیم کی جائے، یہ عبادت ہے۔ اور اگر کسی کو رب اور خالق جان کر نہیں، دوسرے عنوان سے کسی کی تعظیم ہوتی ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، لہٰذا شرک بھی نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو رب جان کر یا کسی کو خالق جان کر اس کی تعظیم کی جائے، جیسا کہ اس آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کی تشخیص میں اگر تم کو اشتباہ ہے تو رب وہ ہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے۔ آگے تشریح ہے الذی، وہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور وہ ہے جس نے جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، اور اس میں سے پھل نکالے، میوے نکالے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، وہ تمہارا رب ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ کے لیے اضداد، ضد، مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ضد نہیں ہوتے، یا تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے۔ اس کی تشریح بھی آتی ہے۔ مخاطبین، اس آیت کے اصل مخاطبین کو ہم سمجھیں تو پھر آیت کا مطلب سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ مخاطبین مشرکین عرب ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں بہت سے لوگوں کو رب بنائے رکھتے تھے اور پھر ان کا پوجا کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ رب ہے جو ہماری اس زندگی سے مربوط چیزیں فراہم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ بارش کا ایک رب ہوتا ہے، اور فتح و نصرت کا ایک رب ہوتا ہے، اور روزی کا، رزق کا ایک رب ہوتا ہے، لہٰذا متعلقہ ارباب کی وہ پرستش کرتے تھے، بندگی کرتے تھے۔ ان سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، تمہاری زندگی سے مربوط تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ غیر اللہ کسی کے پاس تمہاری زندگی سے مربوط کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف میری بندگی کرو۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلے
کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب صرف میں ہوں رب العالمین۔ پھر فرمایا الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق جانتے تھے، مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور کائنات میں موجود ہر چیز اللہ نے پیدا کیا، لیکن ان کو چلانا، ان کی تدبیر اور ان کو اپنے راستے پہ لگائے رکھنا، یہ ہمارے ارباب کا کام ہے، ہمارے معبودوں کا کام ہے۔ پھر وہ معبود جو ہے وہ مقدس ہستیوں کو بھی سمجھتے تھے، فرشتوں کو بھی سمجھتے تھے، اور بعض لوگ جنات کو بھی معبود بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ کچھ لوگ ستاروں کو وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ستاروں کے زمین کے حالات کے اوپر اثرات ہیں، یہاں سے انہوں نے سمجھا کہ زمین کے معاملات چلانے والے یہ ستارے ہیں، لہٰذا یہ ستارے رب ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ستارہ پرستی عام تھی۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے ان ارباب کا ایک تصور، ایک خاکہ سے ذہن میں بنا دیا، اور اس کے مطابق اس کی شکل کی شبیہیں بنا دی، اور اس شبیہوں کو سامنے رکھ کر اپنے معبود کا تصور قائم کرنے کے لیے، اصل معبود تو وہ ستارے ہیں، وہ بنات ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے یعنی، یا دیگر ہستیاں اصل معبود ہیں۔ یہ بت ان کے معبود نہیں تھے، یہ اپنے معبود کی انہوں نے شبیہیں بنائے رکھی، اور رفتہ رفتہ بعد میں ان کے مشرکانہ مذہب میں بھی انحراف آ گیا، باطل میں اور باطل آ گیا، اور پھر انہی بتوں کو معبود بنانا شروع کر دیا، ورنہ بت معبود نہیں تھا ان کے مذہب میں، معبود تو وہ ارباب ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ رب کی شبیہ ہے۔ بعد میں خیال کیا کہ نہیں، یہی کچھ کرتا ہے، یہی پتھر جو ہے ہمارے لیے فائدہ دیتا ہے، اور ذات وہ مشرکین جو اللہ کو خالق جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ خالق ہے تو ایک کلیہ ہمیشہ ہم بیان کیا کریں گے، اور جا بجا قرآن میں یہ مطلب آئے گا کہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق جانتے ہیں، اگر خالق جانتے ہیں تو پھر اللہ ہی کو رب جانو، اس لیے کہ تدبیر کائنات، تخلیق کائنات سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب میں ہی ہوں، اور اس کائنات میں جو تمہاری زندگی سے مربوط ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے بتوں نے تو نہیں بنایا، جو تمہاری زندگی سے، روزمرہ زندگی سے مربوط ہے یہ زمین، جس کا خالق تم مانتے ہو میں ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے کہ یہ زمین تمہارے لیے میں ہی نے فرش بنایا۔ زمین کے فرش ہونے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، بہت کچھ ہے زمین میں۔ ایک رائٹر ہے بہت اچھا لکھنے والا، ان کے مطابق زمین کو انہوں نے امنا الحنویٰ، مہربان ماں کے نام سے یاد کیا۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے مطابق، انسان کی ضرورت کے مطابق، انسان کے لیے آرام و آسائش کی ساری چیزیں، خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ اس خالق، تم اگر اللہ کو خالق مانتے ہو تو زمین میں جو کچھ تمہارے روزمرہ زندگی سے مربوط ہے اس کا خالق خدا ہے، تو پھر رب بھی خدا ہوئے، تمہاری زندگی کے چلانے والا بھی خدا ہی ہوا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے تو آرام اور سکون ملتا ہے،
یہ زمین جو ہے ہمارے لیے آرام اور سکون دیتی ہے، اس کے متعدد حرکتیں ہیں، حرکات ہیں، اس کے باوجود ہمارے لیے کوئی جنبش ومبش نہیں ہے۔ ان 4 حرکتیں گنتے ہیں، ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی بھی نہیں بنائی کہ یہاں کے جو ہوائی ذرات ہے، آکسیجن جو ہمارے استنشاق کے لیے ضروری ہے، وہ فضا میں منتشر ہو جائے۔ اتنی بڑی بھی نہیں بنائی کہ وہ ذرات زمین میں دھس جائے اور فضا میں معلق نہ رہے، اور اتنی سخت بھی نہیں بنائے کہ اس زمین میں کوئی چیز اندر نہ جا سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا پانی کی طرح کہ دھس جائیں ہم لوگ۔ زمین بچھونا ہے آرام کے لیے۔ اس زمین کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، وہ بھی اس مناسبت سے میں سناتا ہوں۔ دیگر ائمہ علیہم السلام کے بھی فرامین ہے زمین کے سلسلے میں بہت سارے، ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کیا ہے۔ فرمایا وَأَنشَأَ الْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خلق فرمایا اور پھر اس کو بغیر کسی کام میں الجھے ہوئے برابر روکے رکھا۔ وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ، اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا۔ اس زمانے میں تو خیال یہ تھا عام لوگوں کا کہ زمین جو ہے وہ کسی گائے کی سینگ کے اوپر ہے، وہ گائے کسی مچھلی کے اوپر ہے، مچھلی پانی کے اوپر ہے، پانی کو ہوا نے روک کے رکھا ہے۔ اس قسم کے تصورات کی دنیا میں فرمایا کہ زمین فضا میں معلق ہے جی۔ وَأَرْسَاهَا، اس کو ٹکائے رکھا بغیر کسی قرار کے اور بغیر ستونوں کے اس نے قائم کیا۔ وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ، بغیر ستونوں کے اس زمین کو قائم کیا۔ قرآن مجید میں ہے بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کے بارے میں۔ وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ، اور بغیر کسی کھمبوں کے اس کو اٹھایا۔ کھمبا ومبا بھی نہیں ہے اور اس کے بغیر کھمبوں کے اس زمین کو اٹھایا۔ وَحَصَّنَهَا مِنَ الْأَوَدِ وَالْإِعْوِجَاجِ، فضا میں ہے تو پھر ڈاواڈول ہونا چاہیے اس کو، لیکن یہ ڈاواڈول بھی نہیں ہوتی زمین۔ وَحَصَّنَهَا، اس کو بچائے رکھا، کجی اور جھکاؤ سے محفوظ رکھا۔ فضا میں معلق بھی ہے اور ڈاواڈول بھی نہیں ہوتا یہ کرۂ ارض۔ وَمَنَعَهَا مِنَ التَّهَافُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور پھٹ کر کے گرنے سے بچایا۔ یہ آپس میں باہم ایک قوہ، جس کو قوہ جاذبہ کہتے ہیں آپ، جاذبہ کے طریقے سے باہم یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور مضبوط ہیں۔ ارسا اوتادہا وضرب اسدادہا، اور اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کیا۔ یہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کو تشریحاً بتائیں گے کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے ڈھولنے کے لیے میخوں کا کام کیسے دیتے ہیں، اس کی ایک وضاحت ہے یہ اپنی جگہ۔ وضرب اسدادہا واستفاد عیونہا وخد اودیتہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے چشموں کو جاری کیا اور پانی کے گزرگاہوں کو شکافتہ کیا۔ یہ ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا، ہمارے لیے بچھونا بنائی، اور تمہارے روزمرہ زندگی کی ضرورتیں جو ہے زمین فراہم کرتی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان چھت ہے ہمارے لیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ سقف کہا ہے وہاں پہ، آسمان سقف ہے، بنا ہے۔
کس طرح آسمان آپ کے لیے بنا ہے، سقف ہے، یہ بھی ہمارے روزمرہ زندگی سے مربوط ہے کہ اگر آسمان کا سقف نہ ہوتا تو اس زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ بحال نہ ہوتی۔ آسمان کا سقف اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے آنے والی سردی اور گرمی اور مضر اثرات سے انسان کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اس کو سقف کہتے ہیں۔ وہ آسمان سقف ہے، آپ کو آسمان کے پرے اوپر سے آنے والی مضر اثرات سے یہ محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر ہوا کا ایک یہ ٹائٹل ہے، اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک تو قاتل شعاعوں سے محفوظ رہتے ہیں، اوپر سے آنے والے، یہاں فلٹر لگا ہوا ہے آسمان کے اوپر، اور وہ قاتل شعاعوں کو وہاں پر روک لیتے ہیں۔ اور دوسرا، آسمان سے دن رات میں تقریباً لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آسمانی پتھر زمین کی طرف گرتے ہیں، اور وہ یہ ہوا کا ٹائٹل کے ساتھ وہ ٹکرا کر کے وہ ہوائے منصور ہوتا ہے، زمین پر نہیں گرتے۔ اور اگر یہ ٹائٹل نہ ہوتا، محفوظ، سقف محفوظ، تو یہ پتھر جو گرنے والے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ملین کی تعداد میں یہ پتھر گرتے ہیں زمین کی طرف۔ بعض موسم آتے ہیں زمین کے سالانہ جو حرکت ہے، بعض علاقوں میں جب زمین پہنچتی ہیں تو ان علاقوں میں تو بڑے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کچھ مہینوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان مہینوں میں بڑے پتھر گرتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی کئی اربوں کی تعداد میں پتھر گرتے ہیں۔ وہ پتھروں کو یہ آپ کے اوپر جو آسمان ہے وہ سقف محفوظ ہے، آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ یہ بھی انسان کی زندگی سے مربوط ہے۔ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم کو ان چیزوں سے میں محفوظ رکھتا ہوں روز مرہ۔ کس کی عبادت کرتے ہو میرے علاوہ؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی تمہارے رب نے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ ہمارے روز کا مشاہدہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اور اس آسمان سے پانی کے نزول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو اس کے دست قدرت میں ہے، کہ آفتاب کی تابش پانی کے اوپر اور بخار کا اٹھنا، اور پھر ہوا کے ذریعے ان کو چلا کر کے خشک اور بے آب و گیاہ علاقوں میں پہنچانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تمہارے معبود کرتے ہیں، یہ تمہارے پتھر کرتے ہیں۔ یہ پانی کا نازل ہونا آسمان سے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُم، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل نکالتا ہے، دانے کو شگافتہ کرتا ہے۔ دانے کے سینے کو چیرنا کس کا کام ہے؟ یہ اس کو چیر کر کے وہاں سے پودا نکالتا ہے۔ میں نے عرض کیا شروع میں، تخلیق اور تدبیر سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ تخلیق و تدبیر دو مختلف اور جدا چیز نہیں ہے۔ جو خالق ہے وہی مدبر ہو سکتا ہے، اس لیے تدبیر جو ہے وہ آنن فآنن تخلیق سے عبارت ہے۔ کل یوم هو فی شان، خدا عالم ہر آن کسی نہ کسی کرشمہ سازی میں مشغول ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا۔ لا انقطاع فی الفیض، اللہ تعالیٰ سے فیض منقطع ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر منقطع ہو گئے، یہ کائنات جو ہے وہ معدوم و تباہ ہو، نابود ہو جائے۔ یہ لا انقطاع فی الفیض ایک مشہور مقولہ ہے۔ لہذا یہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات کا نکالنا خلق ہے، خلق۔ یہ سینے دانے کو شگافتہ کر کے وہاں سے پودا نکالنا اور پھر اس میں سے پھل نکالنا، یہ سب تخلیقی کارنامے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر یہ ثمرات نکل آئے، یہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہوئے، ہمارے معدے کے لیے سازگار نہیں ہے، ہمارے کام و دہن کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔
کیا چیز اللہ نے پیدا کی، ہم کو ضرورت کسی چیز کی تھی اور پیدا کوئی اور چیز کی، ایسا بھی نہیں ہے۔ رزقاً لکم، یہ جو کچھ پیدا کیا وہ تمہاری روزی اور غذا کے لیے، تمہارے لیے عنایت کے طور پر۔ رزق کا میں نے معنی کیا پہلے، عنایت کو کہتے ہیں، تمہارے لیے عنایت کے طور پر، عطا الہی کے طور پر ان چیزوں کو پیدا کیا۔ من الثمرات رزقا لکم، اس کو ہم لوگ طالب علم لوگ اس کو فائی نتیجہ کہتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پاس اگر ایسا ہے یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی کی بندگی کرو، اللہ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ۔ مد مقابل کہ یہ اللہ نہیں دیتا، یہ ہمارا معبود دیتا ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے ہم کو ملتا ہے، ہمارے معبود، ہمارے ارباب، ہمارے رب کی طرف۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ ہی رب ہے، واحد رب ہے، اللہ کے مقابلے میں دیگر ارباب مت بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، ند ضد کو کہتے ہیں، مد مقابل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دیگر کو ارباب رب نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ مشرکین تو یہ جانتے تھے کہ یہی ہمارا رب ہے اور اسی سے ہماری زندگی وابستہ ہے اور اسی کہ ہم پوجا کرتے ہیں۔ آخرت کے تو وہ قائل نہیں تھے، وہ اپنے اس زندگی کے لیے پوجا کرتے تھے، اپنے معبودوں کے۔ آخرت کے تو وہ تصور ختم تھا، جی۔ لہٰذا وہ لوگ دنیاوی زندگی کے لیے ان کا پوجا کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ان کے علم میں تو صرف یہی رب ہے۔ اس آیت کی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی تشریح میں مشکل پیش آ گئی میرے نزدیک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم کو پتہ ہے کہ خالق خدا ہے، تم کو پتہ ہے کہ زمین اللہ نے تمہارے لیے فرش بنائی، تم کو پتہ ہے آسمان سے بارش کا پانی جو ہے وہ برسانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تم کو پتہ ہے، خالق تو مانتے ہو تم خود، جب اللہ تعالیٰ کو تم لوگ خالق مانتے ہو تو انتم تعلمون، تم کو علم ہے کہ خالق ہی تمہاری زندگی کو چلا سکتا ہے۔ لہٰذا انتم تعلمون کا تعلق ان چیزوں سے جو اوپر ذکر ہو گیا ہے، انتم تعلمون کا تعلق ارباب سے نہیں ہے کہ وہ تو اپنے رب کو ہی رازق و مدبر وغیرہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا وَأَنْتُمْ تعلمون کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تم ان چیزوں کو جانتے ہو، ان چیزوں کو اوپر جو مذکور چیزیں ہیں ان چیزوں کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا مرد مقابل نہ بناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔